3 hours there and 4 hours back, 7 घंटे माशाल्लाह. May Allah bless them. So पूरी team गई, which we've been alhamdulillah building together. Some brothers been doing a lot of work. तो हम गए, हमने मेरे ख्याल 8 या 9 यूनिवर्सिटीज कवर किए एक दिन में. स्ट्रीट दाव स्टोर्स. आप तो लेक्चर माशा, आप तो यूज्ड टू लेक्चर 1 lecture 2 lecture. This time हमने स्टोर्स भी किया, and we split teams माशाल्लाह. That was amazing alhamdulillah. तो Peshawar was very dynamic alhamdulillah. So multiple conversations. We spoke to Hindus, we spoke to Christians, we spoke to Muslim youth, we spoke to people with shubahat. Alhamdulillah, and there's an energy, and now I know why you like Peshawar, bro, because there is that special energy in Peshawar. I can feel it, subhanallah. اصل میں نا پشاور کا جو اوور آل وائب ہے نا, آپ کو نظر آتا ہے کہ دینی طور پہ اسٹرانگ بھی ہے, وائب بھی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو بہت دوسری سائڈ پہ بھی چلے گئے ہیں. تو یہ کہ وی ہیو ٹو مطلب یو ول بی سرپرائز کہ آپ کو کتنا چینج نظر آیا ہوگا فرام 2013 ٹو ناؤ الحمدللہ. سو یہ بات تو ہے. چلیں آپ کو مطلب سٹیز کے اعتبار سے, اچھا ٹاپکس کے اعتبار سے حیدر آپ بتائیں کہ اس وقت کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہاٹ ٹاپکس کیا چل رہے ہیں اس وقت یونیورسٹیز کے اعتبار سے, کیونکہ آپ ماشاءاللہ دعویٰ ڈپارٹمنٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کراچی میں, اور آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹی سے ریکویسٹ آتی ہے. اینڈ آئی ہرڈ فرام دا بردرز جو میرے ساتھ ٹریول کر رہے تھے کہ اکثر یونیورسٹیز خود پچ کر رہی ہیں ٹاپکس. یونیورسٹی کہہ رہی ہیں کہ بھائی اس ٹاپک پہ بات کریں. آپ کو کیا نظر آیا اس وقت, کوئی کامن تھیم کوئی ہے ایسی جو آپ کو لگتا ہے کہ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ باڈی کی طرف سے یا ایڈمن کی طرف سے کوئی ایسے ٹاپکس ہیں جو اس وقت یوتھ کو کرنٹلی چیلنجز فیس ہو رہے ہیں؟ اگر ہم آج کل کے زمانے کی بات کریں تو پھر تو اوبیسلی وہ وہی ہے جو ہم جس کے اوپر ہم ٹارگیٹ کیے ہیں آلریڈی کنٹمپریری ایشوز ہیں. لیکن ہم اگر اس پرٹیکولر سنس اے پاسٹ کپل آف منتھس کی بات کرتے ہیں, ریسنٹ پاسٹ کی بات کریں, تو اٹس ویری ویری آبویس کہ وہ وہی ٹاپکس ہیں سارے کے سارے جو کہ ریلیٹڈ ٹو فلسطین, جو آپ لوگوں نے اسٹارٹ میں بات کی, اور اس کے ساتھ جو اس کے جو اٹیچڈ کوسچنز ہیں. مثال کے طور پہ اسلام کا نظام اور اسلام کا نظام کیسے آئے گا, اور ہم ابھی تک اس کے بارے میں کیوں کچھ نہیں کر رہے, حکمرانوں کے بارے میں کیا احکامات ہیں اور ہم نکلیں نہ نکلیں, اور پالیٹکس کے بارے میں, اسلام میں سیاست کے کیا کانسیپٹس ہیں. یہ آج کل جو ہے نا اس کے بارے میں ہر بندہ جو ہے وہ بات کر رہا ہے, اینڈ ایوری ون از ورڈ اباؤٹ دس. لیکن اس میں ایک ایشو یہ ہے کہ دیز آر ویری ویری نوانس سبجیکٹس, دیز آر ویری ڈیفیکلٹ سبجیکٹس. یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے. اور وہی جو آپ نے شروع میں بات کی نا کہ اب ہر بندہ کیمرہ لے کے جو شروع ہوتا ہے نا اس وقت, انہوں نے اس ٹاپک کے اوپر زندگی میں کتاب نہیں پڑھی ہوگی, اور وہ جو ہے نا وہ اس کو کتاب و طہارہ, جیسے شیخ الجبار کہتے تھے, انہوں نے کتاب و طہارہ نہیں آتی لیکن کتاب العمارہ کے اوپر ڈسکشنز کرنی ہے انہوں نے بیٹھ کے. تو یہ والے ایشوز ہیں بھی اس وقت, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو حکمت کے ساتھ جہاں تک ہو سکتا ہے لوگوں کی اپنی لمیٹیشنز ان کو ریئلائز کروا کے ان کو وہاں پہ تسلی دلوائی جائے کہ یار ڈو یور بیسٹ, اور اس کے بعد آگے کی جو چیزیں وہ ان کو ہینڈل کرنے تو جو کر سکتے ہیں آگے. صحیح. تو یہ والے آپ کے اپنے جو ٹاپکس رہے ہیں, آپ بھی ڈفرینٹ یونیورسٹی میں ٹاک دیتے رہے ہیں, آپ کے بھی جنرلی اسی طرح سے ٹاپک رہے ہیں یا جنرلی لائف پرپس اور اس طرح کے بھی رہے ہیں؟ ونڈز آف چینج کے دوران تو ڈفرینٹ رہے ہیں, ڈپینڈس اپان دی آڈینس. جیسے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں, کئی دفعہ بالکل لبرل آؤٹ بھی ہوتے ہیں, کئی دفعہ مڈل کلاس بھی ہوتی ہے, تو اٹ ڈپینڈس اپان دی ایریا. لیکن جنرلی اسپیکنگ مطلب اقصیٰ کی پکار, مثلا اقصیٰ کی ویٹیج, امت کا کانسیپٹ پورا کا پورا, یہ والے ٹاپکس جو ہیں یہ زیادہ تر رہے ہیں, یہ میں نے نوٹس کیا. صحیح. اچھا ایک چیز میں نے دیکھا کہ اس دفعہ ونڈز آف چینج ٹور کے اندر الحمدللہ وی بین ٹو مینی ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس, اور مجھے جو نظر آیا نا کہ ڈفرینٹ جو تھیمس کور ہو رہی ہیں. یس یو رائٹ, ایک تو یہ تھیم تھی, اس کے علاوہ ایک آپ کو پتہ ہے یہ ہمارا جو تھیم اس وقت تھی وہ تھی پہچانو خود کو. اینڈ آئی سو مے بی لاہور میں اور جو پنجاب کی ہم نے کور کی ہے وہاں تو لٹرلی ایوری سنگل انسٹیٹیوٹ یہی ٹاپک تھا. تو میں نے اس ٹاپک کے نا کوئی تقریباً 6 ڈفرینٹ ورژنز بنائے ہوئے ہیں. پہچانو خود کو فرام دس پرسپیکٹیو, پہچانو خود کو فرام دیٹ پرسپیکٹیو, بٹ اٹ آل ریوالوز اراؤنڈ آئیڈینٹی. اینڈ آئی اسٹرانگلی بلیو کہ ہم واقعی میں ہمارے یوتھ کے اندر نا یہ ایک آئیڈینٹی کرائسس ہے. یعنی وی آر ان اویئر آف ہو وی آر. لائک اگر آپ یہ بات کرو کہ کیا ہم امتی ہیں یا کیا ہم صرف ایک کنویں کے مینڈک ہیں جو بس پاکستان اور میں بھی اپنے شہر سے باہر نہیں سوچ رہے. یا ایک اور سوال جو LGBT والا ہم کہتے ہیں, کیا میں مرد ہوں یا کیا میں عورت ہوں یا کیا میں کیا ہوں. یعنی اپنی شناخت نہیں پتہ آپ کو, یو ڈونٹ نو یو نو ہو یو آر. ویسے آپ نے بیچلرز بھی کیا, ماسٹرز کیا, اپنے آپ کا نہیں پتہ آپ کو, باقی سب کا پتہ ہے. پھر ایک اور سوال یہ, کیا میں ڈپریسڈ ہوں, کیا میں واقعی میں ڈپریشن سے گزر رہا ہوں, کیا میری لائف میں کچھ بھی نہیں ہے, ڈو آئی ہیو دس ایمٹینیس ان مائی لائف, یا کیا میں ایک خوش انسان ہوں. اینڈ لائک وائز یو کین آلسو آسک کہ کیا میں منافق تو نہیں ہو گیا. آئی مین ایم آئی ہپوکریٹ فار ڈوئنگ دیز تھنگس. کیا میں گناہ گار ہوں, کیونکہ وی آر لیونگ ان دوز اسٹرینج ٹائمز جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ایک بندہ صبح میں اٹھے گا تو مومن ہوگا, رات کو سونے جائے گا تو کافر ہوگا, اور وائس ورثہ بھی ہو سکتا ہے, صبح کو اٹھے گا کافر ہوگا, رات کو مومن ہوگا. تو یہ سارے چیلنجز ہمارے یوتھ کو فیس کرنے پڑے ہیں. اینڈ آئی تھنک ایٹ دا کور آف اٹ
you know, we don't understand who we are. ہم اپنی لیگیسی سے بھی بہت دور جا چکے ہیں, ہم اپنی اسلامک ہسٹری سے بھی بہت دور جا چکے ہیں, اور اپنے دین کے پوائنٹ آف ویو سے بھی وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ ہمارا ریئل پرپس کیا ہے, سوائے اس کے کہ بس پیسہ بنانا ہے اور کام کرنا ہے. تو ندیم بھائی, یہ مجھے بتائیے گا کہ یعنی فار ایگزامپل وین یو ڈیل ود یگسٹرز کمنگ ٹو دا دعوت ٹیبل, یا آپ کی ویسے ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے, ہاؤ وڈ یو ڈیل ود اے یوتھ who is confused about his own identity and he comes to you with the question ke, you know, who am I? How do I even begin the process of changing myself? This theme that we chose, میں کون ہوں, پہچانو اپنے آپ کو, پہچانو خود کو, I think is brilliant. کیونکہ جب میں گیا تھا, I think we went to UOL, UMT in Lahore. We even did campus down Multan for a little bit at the largest university there, which is what's it called? BZU. Or Peshawar. And the thing is, you know, when we ask this question as an opener, as an initiator, کہ you know جب آتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, تو کہتے ہیں ہم مسلمان تو ہیں, ہم مسلمان, are you Muslim? Yes, of course, میں مسلمان ہوں, لیکن ہمیں لائف کا پرپس نہیں پتا. Absolutely crazy. I'm Muslim, but I don't know the life's purpose. Like, so at first I was shocked when I heard, yeah, what's going on? So they just don't know why they're Muslim. Yeah. So, you know, there's different people we speak to. It depends. کیونکہ دعوت میں پہلے ان کا سننا ہوتا ہے. We should listen to them more. یہ ہم اکثر پش کرتے ہیں کہ ان کی سنیں گے تبھی ہم جانیں گے. rapport building ہوتی ہے, get to know them. پھر آپ کے کیا views ہیں, and let them speak. Let them, you know, let them empty the nonsense, or let them empty their views. Sometimes it's nonsense. تو جب وہ نکال دیا سارا, پھر آپ کو پتہ چلا اس سے یہ کیا بات کرنی ہے. So some people have feminist views, some people have liberal views, some people have nihilistic views, some people have all sorts of different, it's a variety of colors. But the thing is, what we need to do is when we discuss these issues, we need to tell them, and this has been my style, and every brother has their own style, mashallah, but I think at the heart of it, the core of it is that you do not know your creator. You simply do not know Allah. When I ask, میرے ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ اللہ کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, اپنے اللہ کو, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اسٹڈی کیا, I just say it like that. But of course, میں کہتا hang on, don't tell me you studied Allah in a reel, in a 15-20 second reel, یا YouTube shorts. میں پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ look, what are you studying here? I'm studying medicine, I'm studying maths, I'm studying BBA. تو کتنے سال کا کورس ہے? 4 سال کا. ڈیلی کتنا پڑھتے ہیں? 8-9 گھنٹے. تو ہفتے میں کتنے 80 hours 70 hours جو بھی ہے. So you turn that into months and whatever. مطلب 3 سال کتنے گھنٹے بنچے, I don't know how many hours that is, right? So you are studying that because you are motivated, and when you study that, you know your purpose, you know why you're studying. آپ ایک motive, ایک goal ہے. So if I study, if I put in the hours, I get the highest grade and I'll be successful. But if you want to be successful for the real life that's to come, which is the whole point of our existence, then you need to know who Allah is. And it starts with maybe even the existence of Allah, not at all times. So get to know Allah on a very deep level. Studying Allah is a lifelong process. One name is equal to a PhD, as I say. So the more you get to know Allah, the more you will understand your purpose, and you'll know that, okay, after you come into conclusions کہ Allah ہے, and Allah subhanahu wa ta'ala se communicate kiya through wahi, revelation, Quran, and now what does the Quran and Sunnah want from me? And as-samina wa ta'ala, and that samina wa ta'ala will not come until you establish a basis. But the core of it is get to know Allah subhanahu wa ta'ala, and isme maza bhi hai, lazat bhi hai, and aapko purpose hi pata chal jayega. That's be my main theme. صحیح. اچھا, یہ جو اس کی بات ہے, جب ہم بات کرتے ہیں آئیڈینٹی کی, تو ون آف دا کویشچنز وی گیٹ از کہ آج کا خاص طور پہ ہم نے بتانا کہ جو امت کا کانسیپٹ ہے وہ اب تھوڑا سا جاگا ہے. لائک فار ایگزامپل, پیپل آر ناؤ کنسرنڈ اباؤٹ فلسطین. میں بہت ساری یونیورسٹیز میں گیا جہاں پہ ماشاء اللہ پیلسٹینین فلیگز اور پیلسٹینین اسکارفس پہنے ہوئے ہیں, اور یوتھ بڑے پیشنیٹ بھی ہیں اس کے بارے میں. انفیکٹ آج بھی ہم نے ایک ٹاک دی ہے, وہ اسی ٹاپک پہ تھی. سو یہ ایک کانسٹنٹ تھیم آپ کو نظر آ رہا ہے بار بار. تو اس میں یعنی ون آف دا تھنگز دیٹ ہم نے شروع میں شو کی بات کی تھی کہ یو نو یہ فائر ڈائی ڈاؤن ہونے کا خطرہ ہے, اور ہیش ٹیگ جنریشن, میرا سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ کہیں ہم ہیش ٹیگ جنریشن نہ بن جائیں, کہ جہاں پہ وی آر اونلی ورڈ اباؤٹ سم تھنگ وین اٹس ان دا میڈیا. اگر وہ میڈیا پہ نہیں ہے, اٹس نن آف مائی بزنس, اٹس نن آف مائی کنسرن, میں آئی کین گو آن ود مائی لائف, ڈو وٹ ایور آئی وانٹ ٹو ڈو, اور کوئی میرے پہ پکڑ نہیں ہے. اس سوچ کو کیسے چینج کیا جائے؟ ہاؤ کین وی گیٹ آور یوتھ ٹو یو نو انڈرسٹینڈ کہ آپ کا ایک ہائر آبجیکٹیو ہے, ایک ہائر پرپس ہے, اور آپ ہمیشہ اچھے کازز کے ساتھ منسلک رہیں, اور کبھی بھی اپنے دل کی یہ آگ جو ہے اس کو بجھنے نہ دیں. مجھے اس میں نا ابھی تھوڑی اس میں دو چیزیں ملنی ہیں. کہ ایک تو یہ کہ وی ہیو ٹو لرن
کہ جلد بازی جو ہے حدیث میں آتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جلد بازی جو ہے اٹ از فرام شیطان اور ڈیلیبریشن اٹ از فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو ایک تو ہمیں یہ ایک مومن کا جو ہے نا یہ ایک زاویہ ہونا چاہیے, یہ طریقہ اس کا ورلڈ ویو ہونا چاہیے کہ وٹ ایور آئی ڈو ڈیلیبریشن از دا فرسٹ تھنگ دیٹ آئی وڈ ڈو بفور اینی ایکشن. تو ایک ہماری عادت سی بن گئی ہے آل تھرو آؤٹ دا ورلڈ کہ ہم لوگ نا نی جرک ریئیکشنز دیتے ہیں فوراً سے نا, مطلب یہ ہو گیا اب کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے. اور آن دا فلپ سائڈ وین یو ٹاک اباؤٹ دی اینمی جس کے بارے میں ابھی ذکر کیا ہم نے, زائنس کی بات کی, ان کی بات کی ہم نے, آپ یہ دیکھتے ہیں یہ لمبی گیم کھیلتے ہیں, دے پلان فار جنریشنز. ٹھیک ہے, یو کڈ لرن فرام دی اینمی ایز ویل, دے پلان فار جنریشنز. اور کہتے ہیں کہ اس جنریشن کو ہم نے یہاں تک پہنچانا ہے, اس جنریشن کو ہم نے یہاں تک پہنچانا ہے, اس جنریشن کو ہم نے ان کی سوچ یہاں تک ہونی چاہیے اور اس میں پولیٹیکلی ہم اتنے ایڈوانس ہونے چاہیے, ایجوکیشن وائز ہم اتنے ایڈوانس ہونے چاہیے اور دین ہمیں اتنا سیکھا ہونا چاہیے. تو وہ اس طرح ایڈوانس کرتے ہیں. ہم لوگ جو ہے وہ نی جگ ریئیکشنز دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے بعد ہم بالکل ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو فلسطین کا ایشو ہے آل دو اس بار اس نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ ٹریکشن پکڑی ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, وچ از گڈ جنرلی اسپیکنگ کہ پبلک کو پتہ چلا ہے اس کے بارے میں اور بہت سارے لوگوں کا زاویہ چینج ہوا ہے. اینڈ دی اینمی از بادرڈ بائی اٹ. وہ آپ کو پتہ ہے ایلان مسک کو بلا کے منتیں کر رہے ہیں کہ جی آپ وہ کر لو, یہ سب ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے اس چیز سے. ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اب لانگ ٹرم پلاننگ ہے کیا, اب وہ اس کے بارے میں سوچنا ہے. وہ لانگ ٹرم پلاننگ جو اس کا دوسرا پہلو ہے, ایک تو نی جگ ریئیکشنز اوائڈ کرنا ہے, لانگ ٹرم پلاننگ پہ کام کرنا ہے. جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے اٹ گوز ود آؤٹ سیئنگ کہ ایک تو ہمیں لا یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم کے تحت کہ آپ کے اندر کی جو چیز ہے آپ نے اس کے اوپر سب سے پہلے فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ سب سے پہلے اپنی ذات کے اس سے شروع کرنا ہے. اور اگر آپ کے اس 5-6 فٹ کے وجود کے اوپر جو ہے نا وہ دین نافذ نہیں ہوا ہوا, ہاؤ آر یو ایکسپیکٹنگ کہ تم پوری دنیا کے اوپر دین نافذ کر دو گے؟ ممکنات میں سے ہی نہیں ہے. آلدو یہ پیرل چل سکتی ہیں چیزیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. میں ایجوکیٹ کا ورڈ جو ہے ڈیلیبریٹلی یوز کر رہا ہوں, آئی ایم ناٹ سیئنگ اویئر کرنا ہے. اویئرنیس از سم تھنگ ایلس. اویئرنیس یہ کہ پتہ چل جائے کہ ہو کیا رہا ہے. ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ کیا ہوا ہے, اس کی بیک سٹوری کیا ہے, اس کی موٹیوز کیا تھے اور یہ فیوچر میں کیا کر سکتے ہیں. جب آپ کو موٹیوز پتہ ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ فیوچر میں کیا کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ اپنی جو ہے نا وہ آگے 50 ایئر پلان ڈیوائز کر سکتے ہیں, 100 ایئر پلان ڈیوائز کر سکتے ہیں. اینڈ دین یو کوڈ ریئلی ایکچولی موو آن ایز این امہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اس چیز کو الائیو رکھنے کے لیے اور کوئی آپشن نہیں ہے. کیونکہ اگر ہمیں پتہ ہوگا نا ایکچوئل میں ہوا کیا, دیکھیں جو اوئیغرز ہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اوئیغرز کے بارے میں سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ پبلک کو ان کے بارے میں انفارمیشن نہیں مل رہی ہے. چائنا ہیز بین کیپنگ ٹائٹ لڈ آن اٹ اور کسی کو کچھ بتانے نہیں دیتی اور بڑی سیکرٹ قسم کی مشن ہوتی ہیں. نتیجہ کیا ہوا, پبلک ڈزنٹ نو اباؤٹ اٹ. دا پرائم منسٹر از آسکڈ اینڈ ہی سیز مجھے پتہ نہیں ہو گیا رہا ہے. اور کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تو لوگوں کو ان کے وہ ایکچولی ان کو ڈی ہیومنائز کر دیا ہے. یہ میڈیا کے اندر ایک بڑی گیم ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ نمبرز کے طور پہ ریپرزینٹ کرو. 40 مار دیے, 50 مار دیے, 100 مار دیے, 1000 مار دیے. ان کو آپ پرسنالٹیز کے طور پہ نہیں جانتے, انسانوں کے طور پہ نہیں جانتے. اس مرتبہ جو فوٹیج نکل رہی ہے اور جو چیزیں سامنے آئی ہیں غزہ سے, اس کے اندر سب سے ایک جو چیز ڈفرینٹ ہے اس کے اندر ہمیں پرسنالٹیز نظر آئی ہیں. جس طرح مذاکرات وہ بچی کے بارے میں اس بندے کا پتہ چلا, وہ روح جو ریم بچی کا نام تک ہمیں پتہ ہے, اور وہ کتنی ہارٹ رینچنگ اسٹوریز تھی. یعنی اس کے اندر ہمیں پتہ چلا انسان تھے یہ. اس سے ہمیں احساس ہوا یار دیز آر لیونگ بینگز, ہیومن بینگز ہیں, ان کے بارے میں احساس. اس کی وجہ سے پورے ویسٹ کے اندر میں بہتر بتا سکتے ہیں ایک پوری ویو چلی گیا. اگر ان لوگوں کی یہ اسٹرینتھ ہے تو آئی وانٹ ٹو گیٹ دس اسٹرینتھ, آئی وانٹ ٹو سی وٹ از دیئر سورس آف دس اسٹرینتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن اس سبجیکٹ کے بارے میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نی جگ ریئیکشنز, ٹھیک ہے امیجیٹلی جو کر سکتے ہیں وہ آپ کریں, لیکن نی جگ ریئیکشنز کے اوپر اکتفا نہ کریں. یار یہی کافی ہے, بس میں نے جو کرنا تھا کر لیا, میں نے جھنڈیاں لہرا لی, میں نے جو ہے نا وہ اسکارفز پہن لیے, میں نے اپنی ڈی پی چینج کر لی, اینڈ بائی دی اینڈ آف 2 months آپ دوبارہ بھولے وہ سب کچھ. جی برو, آپ نے جس طرح سے کہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی نا کچھ ریلیز اٹینڈ کرنے کا, پروٹیسٹ اٹینڈ کرنے کا اتفاق ہوا. تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ کچھ نوجوان ہیں ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کا ان کو ضرور اجر دے. یہ نعرے اور یہ سلوگنس چینٹ کیے جاتے ہیں کہ ہم نے نماز اقصیٰ میں جا کے پڑھنی, اقصیٰ میں جا کے نماز پڑھنی. اچھی بات ہے, پڑھیں, لیکن پہلے آپ نا اپنے گھر کے جو ساتھ والی مسجد ہے نا اس میں نماز پڑھ لیں. کیونکہ جب تک آپ وہ نہیں کریں گے نا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ توفیق بھی نہیں دینی کہ آپ اقصیٰ میں جا کے نماز پڑھیں. اٹ آلویز اسٹارٹس فرام اسمال تھنگس. جس طرح آپ نے کہا نا کہ اللہ کا حکم کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں آرڈر کر رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. پہلے دس چینج بگنز ود یو. اسٹاپ لکنگ ایٹ ادر پیپل کہ آپ بدل جائیں, آپ بدل جائیں, آپ سارے بدل جائیں, میں جس طرح ہوں ادھر ہی ٹھیک ہوں. میں خود اپنی بات کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں. امت کے زوال میں نا میرا بھی کوئی رول ہے, میری غلطیاں کوتاہیاں ان کا کوئی رول ہے, ٹھیک ہے.
تو اگر میں سب سے پہلے اپنی فکر کروں کہ میں نے اپنے آپ کو چینج کیسے کرنا ہے, اور پھر باقی باتیں. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نا کہا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہو جائیں. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور دریا کے سمندر کے کنارے پہنچ گئے. اب وہاں پہ جا کے موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں یہاں سمندر ہے, پیچھے فرعون کا لشکر ہے. وہ انگلش میں کہتے ہیں نا بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ بلو سی, ناؤ ہی اسٹک, ڈزنٹ نو ویئر ٹو گو. تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو لے کے جاؤ تو تمہیں بچا لوں گا, آگے تو سمندر آ گیا, اب میں کہاں جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو صرف ایک آرڈر دیا. آرڈر یہ تھا کہ موسیٰ یہ عصا لو, یہ اپنی اسٹک لو اور اس کو زمین پہ مارو. Now tell me under normal circumstances what happens if you hit a stick on the ground? Scientifically یعنی اگر ہم لوگ میتھڈولوجیکل نیچرلزم کی بات کریں تو اس پہ تو یہ ثابت ہی نہیں. تو پہلی بات یہ کہ سائنٹیفکلی ڈزنٹ میک اینی سینس, ڈنڈا مارنے سے کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں موسیٰ تو وہ کر جو تجھے کہا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا, سمندر 2 حصے ہو گیا, ٹھیک ہے.